صلوات صلی علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین وصحبہ المنتجبین۔ گزشتہ درس میں ہم نے قرآن کریم کے دوسرے جز میں سورۃ البقرہ آیت نمبر 244 تک تمام کیا تھا۔ آج انشاءاللہ ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 245 اور اس سے اگلی چند آیات کی پہلے تلاوت کریں گے، اور پھر جس قدر آیات کا ممکن ہوا ترجمہ اور وضاحت آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ له اضعافا کثیرہ واللہ یقبض ویبسط وإلیہ ترجعون۔ ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين۔ وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم۔ وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 245 سے ہم نے شروع کرنا ہے، لیکن گزشتہ دو آیات کا ترجمہ تکرار کر کے ہم آگے بڑھیں گے۔ آپ کو یاد ہوگا سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 243 سے گویا جو خواتین کے معاملات اور ان کے احکام سے مربوط آیات تھی وہ ایک دفعہ تمام ہوئی، اور اب جو آیات شروع ہو رہی ہیں وہ جہاد کے بارے میں، اور مقصد در حقیقت مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دلانا ہے، اور یہ بتانا کہ اگر کوئی موت کے ڈر سے اللہ کی طرف سے دی گئی ذمہ داری کو ادا نہ کرے تو یہ نہ سمجھے کہ اس طرح وہ موت سے بچ جائے گا، بلکہ موت تو ہر حال میں آنی ہے۔ تو ایک قوم کی مثال سے اس موضوع کو شروع کیا۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 243 میں فرمایا کہ آپ نے ان لوگوں کے حال پر نظر نہیں کی جو موت کے ڈر سے ہزاروں کی تعداد میں اپنے گھروں سے نکلے تھے، اللہ نے ان سے فرمایا مر جاؤ، پھر انہیں زندہ کر دیا، بے شک اللہ لوگوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے مگر اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ ہم نے عرض کیا تھا کہ یہ اصل میں جہاد سے جان چھڑانے کے لیے
بہانہ بنا کے نکلے، لیکن جس موت سے جس بیماری کو، طاعون کو انہوں نے بہانہ بنایا تھا، اسی سے سب کو اللہ نے ہلاک کر دیا۔ اور پھر ان کے نبی نے گویا دعا کی اور یہ دوبارہ زندہ ہوئے، تو یہ مثال دی گئی۔ یہ مثال دینے کے بعد کیا فرمایا تھا آیت نمبر 244 میں؟ اور راہ خدا میں جنگ کرو، قاتلو، قتال کرو، اور جان لو کہ اللہ خوب سننے والا، جاننے والا ہے۔ یہاں تک ہم نے تمام کر لیا تھا سورۃ البقرہ آیت نمبر 245۔ آیت نمبر 245 مربوط ہے یہاں پر ڈائریکٹلی جہاد کی بحث سے، چونکہ جب بھی جہاد کا موقع درپیش ہوتا ہے، قتال ہم کہیں قتال، کیونکہ جہاد کا معنی وسیع ہے اور اللہ کی راہ میں کی جانے والی ہر کوشش جہاد کہلاتی ہے، جبکہ قتال ایک خاص قسم کا جہاد ہے جس کو ہم جنگ کہتے ہیں، جس میں انسان دشمن کو قتل کرتا بھی ہے اور اس کے ہاتھوں سے قتل ہو بھی جاتا ہے۔ تو یہ کیونکہ ایک بہت بڑا اور مشکل مرحلہ ہوتا ہے، تو وہ چیزیں جن کی اس موقع پر بڑی شدید ضرورت پڑتی ہے، ان میں سے ایک مالی مدد ہے۔ یعنی وہ قوم جس کے سامنے جہاد کا موقع آ جائے، ان کو اس جہاد کے لیے وسائل فراہم کرنے کے لیے اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہوتا ہے۔ تو اسی کانٹیکسٹ میں، قتال کے کانٹیکسٹ میں، اللہ تبارک و تعالی آیت نمبر 245 میں ترغیب دلا رہا ہے مومنوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی، اگرچہ کانٹیکسٹ کو ذہن میں رکھتے ہوئے جہاد کے موقع، قتال کے موقع پر خرچ کرنا کا کہا جا رہا ہے، لیکن ہمیں معلوم ہے کہ قرآن مجید میں 20 دیگر آیات نہ فقط قتال کے موقع پر بلکہ اوورآل جہاں بھی اللہ تبارک و تعالی چاہتا ہے کہ جو اس نے مال دیا ہے وہاں پر خرچ کیا جائے، اس کی راہ میں خرچ کیا جائے، تو یہ حکم سب کے لیے، تمام مقامات کے لیے عام ہے، یعنی وہ مقامات کہ جہاں خرچ کرنا اللہ کی رضا ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 245، من ذا الذی، کون ہے وہ کہ جو یقرض اللہ قرضا حسنا، قرض دے اللہ کو۔ کون سا قرض؟ قرض حسن۔ حسن وہی حسن سے ہے جس سے حسنہ ہم معروف دعا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ۔ قرض حسنہ سے کیا مراد ہے؟ ہم آپ کی خدمت میں جو بنیادی خصوصیات ہیں قرض حسنہ کے بارے میں جو بیان کی، آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ اس کو قرض حسن کیوں کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو تعبیر کیا ہے ایک بڑی خوبصورت، انسان کو شوق دلانے والی، ترغیب دلانے والی تعبیر اور الفاظ استعمال کیے ہیں، اور وہ کیا ہے کہ اللہ کو قرض دو۔ اور یہ جو تم اللہ کو قرض دو گے، یہ کوئی عام قرض نہیں ہوگا، بڑا خوبصورت قرض ہوگا۔ خوبصورت قرض اسے کیوں کہا گیا؟ توجہ فرمائے، جو قرآن ہی کی آیات سے اس کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے وہ یہ کہ قرض حسن کون سا قرض ہے کہ جو دل کی تنگی کی حالت میں نہ دیا جائے، جرمانہ سمجھ کے نہ دیا جائے، بلکہ فراغ دلی کے ساتھ، خوشی کے ساتھ خدا کی راہ میں دیا جائے۔ تو وہ لوگ جو بعض اوقات اپنے ماحول میں پھنس کے جن کو دینا پڑ جاتا ہے کہ نہ دوں تو پھر بڑی بے عزتی ہو جائے گی، ان کا دینا قرض حسنہ نہیں ہے۔
پہلی خصوصیت کیا ہے قرض حسنہ کی؟ اللہ کے ہاں کب یہ قرض حسنہ بنے گا کہ دینے والا فراخ دلی کے ساتھ، خوشی کے ساتھ، خوشی کے احساس کے ساتھ دے رہا ہے۔ اور ظاہر بات ہے کہ یہ دونوں حالتیں، دل تنگی کے ساتھ دینا اور فراخ دلی کے ساتھ دینا، ان کی بیک پر کیا چیز ہے؟ کیوں انسان خدا کی راہ میں خوشی سے دیتا ہے اور کیوں دل تنگی سے دیتا ہے؟ ایمان کا مسئلہ ہوتا ہے، ایمان کا مسئلہ ہوتا ہے۔ اگر ایمان ہے خداوند عالم کی طرف سے ملنے والے اجر پر تو کیوں نہ خوشی میں ہو؟ اگر مجھ سے آپ سے کوئی بندہ کہے کہ آج یہاں پیسے جمع کراؤ، کل 10 گنا ملیں گے تمہیں، مثال کے طور پہ، ابھی ربا کی طرف ذہن نہ جائے، سود کی طرف، کسی حلال معاملے میں یہاں پہ پیسے انویسٹ کر دو تو سال میں تمہارے مثال کے طور پر 20 گنا ہو جائیں گے، تو انسان دل تنگی سے وہاں پہ انویسٹ کرے گا، خود بھی دوڑے گا، اپنے دوستوں کو بھی کہے گا یار یہاں پہ لگاؤ پیسے۔ اور ہم نے دیکھا بعض لوگ تو اچھی انویسٹمنٹ کے جب مواقع سامنے آتے ہیں، جب قرض بھی پکڑ کے وہاں لگا دیتے ہیں، اور لگا کے دل تنگ نہیں ہوتے، بڑے خوش ہوتے، مطمئن ہوتے ہیں کہ بڑا زبردست انویسٹمنٹ ہم نے کر لی، بڑا زبردست موقع سے ہم نے فائدہ اٹھا لیا۔ تو اگر اللہ کی طرف سے بھی اجر کئی گنا زیادہ ملنے پر ایمان ہو تو پھر خود بخود فراخ دلی سے، اور انسان دے کے خوشی کا احساس کرے گا، نہ کہ دے کے باہر نکلے بندہ کہ آج پھنس گیا تھا دینا پڑ گیا مجھے۔ یہ اللہ کی راہ میں دیتے ہوئے دل تنگی کا شکار ہو جانا اصل میں اللہ اور رسول اور دین پر ایمان کے ناقص ہونے کی یا خدا نخواستہ نہ ہونے کی علامت ہوتی ہے۔ بس پہلی خصوصیت یہ ہے فراخ دلی سے دیا جائے، ٹھیک ہے۔ دوسری، ریاکاری اور نمائش کرنے کے لیے نہ دیا جائے۔ بعض لوگ دیتے ہیں لیکن ان کا دل اللہ کی طرف توجہ سے زیادہ بندوں کی رسپانس کیا ہوتی ہے اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے، لہٰذا وہ خرچ کر رہے ہوتے ہیں لیکن پورا زور لگاتے ہیں کہ کوئی بندہ رہ نہ جائے جس کو بات پتہ نہ چلے کہ آج اس زمانے کے حاتم تائی نے 10 روپے چندہ دیے مسجد میں، مثال کے طور پر سب کو پتہ چلے۔ تو ایک چھوٹی سی مزاح میں بات بتاؤں، میں ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ بعض لوگ ایک پنکھا مسجد میں دیتے ہیں، تینوں پروں پہ، ایک پہ اپنا، ایک پہ ابا کا، ایک پہ دادا کا نام لکھواتے ہیں، اور اس پہ تو ہمارے کراچی میں ایک دوست ہے، وہ کسی مسجد میں گئے، وہاں ان کو وہ ایک پنکھا نظر آیا ویسا ہی، تو انہوں نے اس کی پکچر لے کر مجھے بھیجا اور نیچے اس نے لکھا کہ آغا صاحب جس پنکھے کا آپ ذکر کرتے تھے آج میں نے اس کی زیارت کر لی ہے، کہ اس میں تینوں پروں پر نام لکھے ہوئے ہیں ان کے لیے۔ تو بعض لوگوں کو شوق ہوتا ہے، یہ بات ہمیشہ یاد رکھے، پہلے بھی ہم نے عرض کیا، آگے سورۃ البقرہ کے آخر میں یہ آیات آئیں گی، اللہ تعالیٰ نے 2 طریقے بتائے ہیں، جیسے فرمایا الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ، وہ لوگ کہ جو اپنے مال خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں باللیل والنہار، رات میں بھی اور دن میں بھی، سرا وعلانیۃ، چھپا کر بھی اور اعلانیہ بھی۔ کیوں؟ بعض اوقات اعلانیہ میں مصلحت ہوتی ہے اور لوگوں کو ترغیب دلانی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ نیت ہماری کیا ہے وہ ہمارا خالق بہتر جانتا ہے کہ میں کیوں اعلانیہ خرچ کر رہا ہوں۔ آیا اس لیے کہ میرے اپنے پاس اتنا نہیں ہے کہ میں وہ مسئلہ حل کر دوں جو درپیش ہے، تو میں اپنے دوستوں کے سامنے، جاننے والوں کے سامنے بات رکھتا ہوں اور کہتا ہوں کہ میں اتنے دے رہا ہوں، اور مجھے پتہ ہوتا ہے کہ یہ سارے جو میرے جاننے والے دوست ہیں یہ میرے یہ کام کرنے کی وجہ سے یہ بھی بیچ میں شامل ہو جائیں گے اور ایک بڑا اماؤنٹ جمع ہو جائے گا جس سے ہم ایک بڑا کام کر سکیں گے۔ تو یہ بہترین ہے، حکمت یہی ہے۔ لیکن
جب اس قسم کی کوئی حکمت درپیش نہ ہو تو پھر خالصتاً اللہ کی رضا اگر ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس طرح دیں کہ ہمارا دل لاگ کرتا رہے، کسی کا پتہ چل جائے، پتہ چل جائے، پتہ چل جائے، لیکن اپنے دل کو ہم قابو میں رکھ کر اس طرح دیں کہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ بعض اوقات یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ میں اتنا کام بھی کروں، پتہ بھی کسی کو نہ چلے، تو یہ ذہن میں رہے۔ بس پہلی خصوصیت کیا تھی؟ فراخ دلی کے ساتھ دیا جائے۔ دوسری قرض حسنہ کی، اللہ کو قرض حسنہ دینے کی۔ دوسری صفت ریاکاری اور نمائش کے لیے نہ دیا جائے بلکہ صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے دیا جائے۔ اور اسی طرح کسی دنیاوی طمع کے حصول کی غرض سے نہ دیا جائے۔ میں دے رہا ہوں، میں نے دنیاوی کوئی غرض حاصل کرنی۔ بعض لوگ حتیٰ اللہ کو اس لیے دے رہے ہوتے ہیں کہ اللہ مجھے دنیا میں ڈبل لوٹائے گا۔ تو اللہ کو دنیا کوئی بہت زیادہ پسند نہیں ہے، وہ دنیا کو اتنا خداوند عالم حقیر اور ہیچ سمجھتا ہے کہ اسے پسند نہیں ہے کہ انسان کی توجہ کا مرکز دنیا ہو۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان اللہ سے دنیا نہ مانگے، لیکن توجہ کا مرکز دنیا نہ بنے۔ اور انسان کو اگر آپشن دی جائے کہ اس کا اجر تجھے آخرت میں چاہیے یا تجھے دنیا میں چاہیے، فرض کرے اگر آپشن دی جائے تو انسان بڑے آرام سے کہے مجھے آخرت میں چاہیے، مجھے دنیا میں نہیں چاہیے، چونکہ دنیا میں جو بھی ملے گا بالآخر جانا ہے، لیکن آخرت والا جانے والا نہیں ہے، باقی رہنے والا۔ اور سب سے بڑھ کر بات یہ کہ حقیر مال میں سے، کم قیمت گھٹیا مال میں سے نہ دیا جائے اور ناجائز آمدنی میں سے نہ دیا جائے۔ وہ کوئی قرض حسنہ نہیں، جیسے عام طور پہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی مسئلہ آ جائے تو ہمارے فوراً ذہن میں آتا ہے کہ وہ جو پرانے کپڑے پڑے ہیں، پرانی چیزیں پڑی ہیں، وہ دے دی جائے۔ نہیں کہتے ہم کہ نہ دی جائے، وہ جو بیکار ضائع ہونی ہے وہ کسی کے کام آ جائے، بہت اچھی۔ لیکن جس صفت کی قرآن کریم نے تعریف کی ہے وہ کیا ہے؟ فرمایا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ ابداً کبھی بھی تم حقیقت، نیکی کی حقیقت کو نہیں پہنچ سکتے، یعنی بھول جاؤ، نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اس میں سے خرچ نہ کرو جس سے تمہیں محبت ہے۔ جو تمہیں اچھی چیز لگتی ہے اس میں سے خرچ کرو، تب نیکی کی حقیقت کو، جب تم اس کے قابل ہو جاؤ گے اس کا مطلب ہے تمہارے اندر ایمان طاقتور ہو گیا۔ ورنہ ردی مال وہ تو ویسے بھی پھینکنا ہوتا ہے بعض اوقات، کہ چلو اچھا موقع مل گیا اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا جائے، ثواب مل جائے گا۔ حقیر، کم وقعت اور ناجائز ذرائع سے حاصل کیے ہوئے مال میں سے نہ دیا جائے بلکہ محبوب، عزیز اور پاکیزہ کمائی میں سے دیا جائے۔ حرام مال میں سے اصلاً اللہ تعالیٰ قبول ہی نہیں فرماتا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ تو فرمایا پس قرض حسنہ یہ اللہ تبارک و تعالی جس نے سب کچھ دیا ہے وہی کہہ رہا ہے کہ مجھے قرض دو۔ یعنی انداز یہ ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ جو تم دو گے میرے اوپر قرض ہے، لیکن دو اچھے طریقے سے، ایسا نہ ہو کہ تمہارا جی نہ کر رہا ہو دینے کا۔ اچھی جگہ سرمایہ گزاری کا تمہارا دل کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ کرتا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے، شاید پہلے بھی آپ کو مثال دی ہو، بعض لوگ قسطوں پہ گھر خریدتے، قسطوں پہ پلاٹ خریدتے ہیں مثال کے طور پر۔ اب جناب قسط دینے کا ٹائم آ گیا، پیسے نہیں، بھاگ دوڑ کر رہا ہے، ادھر دوست کو فون کر رہا ہے، فلان کر رہا ہے، بالآخر کہیں سے قرض ورز ارینج کر کے قسط دے دیتا ہے۔ جب وہ قسط دے دیتا ہے
تو آیا اس کو تکلیف محسوس ہوتی ہے کہ میں نے کیوں دی؟ تکلیف نہیں محسوس ہوتی. دیتے ساتھ، حالانکہ بڑی بھاگ دوڑ کر کے قرض لے کے دی ہے، دیتے ساتھ مطمئن ہو جاتا ہے. یہ اطمینان اس کو کہاں سے آتا ہے؟ کیوں اطمینان اس کو اس لیے آتا ہے کہ یہ جو میں دے رہا ہوں یہ میں انویسٹ کر رہا ہوں، یہ مجھے اس کا ریٹرن ملے گا. کل کو ایک پلاٹ مجھے ملے گا، یا مجھے ایک گھر ملے گا، یا اپارٹمنٹ ملے گا. اس اپارٹمنٹ کے بارے میں سوچ کر، اس گھر کے بارے میں سوچ کر، اس پراپرٹی کے بارے میں سوچ کر اپنی زحمت تکلیف بھول جاتا ہے. میرے اوپر قرض چڑھ گیا، وہ بھی اس کو بھول جاتا ہے. کیا چیز اس کو اطمینان دیتی ہے؟ جو چیز اس کو اینڈ میں ملنے والی ہوتی ہے. تو اگر اللہ تبارک و تعالی کی بات پر اعتماد ہو تو پھر اس کی راہ میں دے کر بھی، وہ جو خود کہہ رہا ہے کہ قرض دو مجھے، تو پھر اتنی بڑی ہستی کو قرض دے کے انسان کو اطمینان ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آگے کیا فرمایا؟ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے تو اللہ کیا کرے؟ فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا. تو وہ یعنی اللہ یضاعف، ضعف زواد عین فے، ایک ہوتا ہے ضعف یا ضعف، وہ کمزوری کے لیے کم کے معنی میں ہوتا ہے، ضعیف ہے جس سے. لیکن ضاد کے نیچے جب کسرہ ہوتی ہے، زیر ہوتی ہے، ضعف یہ ہے دگنا. تو اللہ تعالیٰ اسے دگنا کر دے لہو، اس کے لیے جس نے وہ قرض دیا ہے اللہ کو. کتنا دگنا کر دے؟ اضعافاً کثیرہ، کثیر تعداد میں، یعنی کثیر مرتبہ اس کو ملٹی پلائی کر دے، بڑھاتا. لمٹ بھی کوئی نہیں رکھی. اللہ تبارک و تعالی کو کون ہے جو قرض حسنہ دے؟ قرض حسنہ کی وہی شرائط ہے جو بتا دی گئی، وہی اس طریقے سے دیا جائے. تو پھر اللہ کیا کرے؟ کئی گنا، کثیر کا لفظ، اضعافاً کثیرہ، کئی گنا کثرت سے بڑھا کر اللہ تبارک و تعالی اس کو واپس کرے. کون ہے جو دے؟ یہی بات اگر کوئی بڑا قابل اعتماد بینک کر دے، ٹھیک ہے، تو دوڑ پڑیں گے اس کی وہاں پہ پیسے رکھوانے کے لیے. کوئی مثال کے طور پہ کوئی بڑی کمپنی کر دے، ادھر دوڑ پڑیں گے شیئرز خریدنے کے لیے. تو اللہ تبارک و تعالی بھی فرما رہے کہ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے تاکہ وہ اسے کئی گنا اس کے لیے بڑھا دے. اور اگلی بات پھر آیت کی وہ بھی بہت خوبصورت ہے کہ مبادا کسی کے ذہن میں یہ آئے اللہ کی راہ میں دیتے ہوئے کہ مثلا کم ہو جائیں گے میرے پاس، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے واللہ یقبض ویبسط، اور اللہ قبض یہاں پہ مراد ہے تنگ کر لینا، روک لینا، ویبسط وسیع کر دینا. اللہ ہے جو ہر چیز کو، رزق کو، مال کو تنگ بھی کر دیتا ہے اور وسیع بھی کر دیتا ہے. تو یہ ہستی تم سے ڈیمانڈ کر رہی ہے جس کے پاس الٹیمیٹلی ساری طاقتیں اسی کے پاس ہیں، دیا بھی اس نے ہے، تو تمہارے رزق کو تنگ یا وسیع کرنے کی طاقت بھی اس کے پاس ہے. لہذا اگر تمہیں یہ آ رہا ہے کم ہو جائیں گے تو تم نہیں دو گے، وہ تب بھی کر سکتا ہے تنگ، تمہارے رزق کو تب بھی تنگ کر سکتا ہے. وہی گھٹاتا ہے، وہی بڑھاتا ہے. اور سب سے بڑی بات وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تمہیں پلٹایا بھی جائے گا. آخر کار تم دو یا نہ دو، خدا کی راہ میں خرچ کرو یا نہ کرو، تمہیں لوٹنا بھی اسی کی بارگاہ میں ہے. تو کن میں نام لکھوانا چاہو گے؟ اس کے سامنے جب حاضر ہوگے تمہارا نام اس کی راہ میں خرچ کرنے والوں میں لکھا ہو یا اس کی راہ میں خرچ نہ کرنے والوں میں لکھا ہو.
تو یہ ساری کی ساری انفاق کی ترغیب دلانے کے لیے ہم نے عرض کیا، اگرچہ جو سیاق و سباق ہے، جو کانٹیکسٹ ہے وہ جہاد کا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ انفاق کا موضوع قرآن کا ایک بہت بڑا موضوع ہے۔ ہر وہ جگہ جہاں پر اللہ تبارک و تعالی دیکھنا چاہتا ہے کہ مال خرچ کیا جائے۔ تو آیت نمبر 245 کا ترجمہ میں تکرار کر رہا ہوں، کوئی ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے تاکہ اللہ اسے کئی گنا زیادہ دے، اللہ ہی گھٹاتا اور بڑھاتا ہے اور اسی کی طرف تمہیں پلٹ کر جانا ہے۔ اور یہاں پر ایک اضافی نکتہ، جو اس طرح کی آیات جب آتی ہیں تو ضروری لگتا ہے کہ اس کی تکرار کی جائے۔ جب اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ ہی گھٹاتا ہے، اور یہ قرآن میں بہت ریپیٹ ہوا ہے، اولم یعلموا، کیا ان کو پتہ نہیں چلا، ان کو کیا پتہ نہیں چلا، ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، یہ کہ اللہ ہی ہے جو جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو وسیع کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ یہ قرآن نے متعدد مقامات پر اللہ نے کہا یہ اتھارٹی میرے پاس ہے۔ لیکن اس کے باوجود بعض لوگ خود کو مسلمان اور مومن کہنے کے باوجود سمجھتے ہیں کہ یہ اختیار جادوگروں یا پیروں کے پاس بھی ہوتا ہے، لہذا ساری عمر پھر ادھر ماتھے ٹیکتے پھرتے۔ اور کتنے ہمیں لوگ ملتے ہیں، کسی نے میری روزی پہ بندش کر دی، یہ جملہ جو بولتا ہے سب سے پہلی بات یہ ہوتی کہ اس نے ادھر سے دیکھا ہی نہیں کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے۔ جب خدا کہہ رہا ہے کہ واللہ یقبض ویبسط، ٹھیک ہے نا، یرزق من یشاء بغیر حساب، تو آیا اللہ نے اپنا یہ اختیار ٹرانسفر کر دیا ساحروں کو کہ تم دو پھوکے مار کے تو رزق لوگوں کا تنگ کر دو؟ جو بھی سٹوریاں آپ نے سنی ہو ان جادوگروں کی گھڑی ہوئی اور ان 2 نمبر پیروں کی گھڑی ہوئی، جو بھی سٹوریاں آپ نے سنی ہو، قرآن کی سٹوری کے مقابلے میں ایک ٹکے کی حیثیت نہیں ہے۔ یہ جو بعض اوقات درباروں پر اور یہ جادوگروں کے چیلے ان کے معجزات اور کرامتیں سنا رہے ہوتے ہیں، ایک پائی کی بھی حیثیت نہیں ہے اللہ کی قرآن مجید کی آیات کے مقابلے میں۔ اور کیسے ہو سکتا ہے کہ خداوند عالم جیسا غیور، سب سے بڑا غیور، کوئی اپنے آپ کو اس کے سپرد کرے کہ پروردگار تو بڑھا دے، اور کوئی جادوگر آ کے اس کی گھٹا دے؟ لیکن ان خرافاتیوں کا بازار اسی لیے چل رہا ہے کہ اس مسلمان نے جہاں سے حقائق دیکھنے تھے وہاں سے حقائق نہیں دیکھے اور سٹوریوں کے پیچھے چل پڑا، اور ان بازاریوں کے پیچھے چل پڑا کہ جو خود بھی انہی کی فیس کے محتاج ہے۔ بدبختوں کے پاس کہاں سے طریقہ آ گیا بندش کھولنے کا؟ اگر اتنی ان کے پاس قدرت ہوتی تو پہلے اپنے ہی زیادہ کر لیتے، گاہکوں کا انتظار نہ کرنا پڑتا کہ وہ آئیں گے تو جناب ہمارا کام چلے گا، فیسیں ملے گی اور فلان ہوگا اور پتہ نہیں صدقے کے کیا کیا چیزیں ملے گی، کالے بکرے اور دیسی مرغے، اگر ان کے پاس یہ پاور ہوتی۔ لیکن حماقت کی تو کوئی حد نہیں ہوتی، اور اس سے بڑھ کر احمق کون کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی نے کہا ہو کہ یہ میرا اختیار ہے، وہ پھر بھی دوسری بیل میں گھس رہا ہو، جا کے ڈھونڈ رہا ہو، پھر اللہ اس کو سزا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ ساری عمر اگر تجھے میں پسند نہیں آیا تو پھر تو نے جو پسند کیے انہی کے دروازوں پہ جا کر تو ٹکرے مار، وہی تجھے مبارک ہو۔ یہ اللہ نے قرآن میں بتایا ہوا کہ پھر ہم اس کو ادھر ہی پھیر دیتے ہیں جدھر ہم کو چھوڑ کر اس کا دل کیا تھا، پھر ہم کہتے ہیں تجھے یہ پسند ہے تو پھر اسی کے سپرد تو۔ اللہ ہی گھٹاتا اور بڑھاتا ہے، اور کتنا کلیئر ہے، اللہ ہی گھٹاتا ہے، اللہ ہی بڑھاتا ہے۔ کسی کی جرأت ہے بیچ میں آ کے کہے میں کرتا ہوں؟
یا میرا جادو کر دیتا ہے اس کو. بہت بڑی خرافات کا شکار ہیں لوگ. 246 کوئی اللہ کے دروازے پہ جائے اور کہے کہ یا اللہ تو ہی میرا سب کچھ ہے, تو ہی سب کچھ کرنے والا ہے, اور اللہ تعالیٰ اسے کسی دوسرے کی طرف بھیج دے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور کون ہے جو اللہ سے زیادہ طاقت رکھتا ہے؟ کون ہے اللہ کے سوا جو علی کل شیء قدیر ہے؟ کون ہے اللہ کے سوا جو یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر؟ اللہ نے کیا لفظ استعمال کیے دیکھیں, یہ سورہ فاطر ہے. سورہ فاطر سورہ یاسین سے پہلے والی سورت ہے. وہاں اللہ فرماتا ہے ما یف, کتنی کلیئر لفظ ہے. پھر بھی جاہلوں نے کہاں سے, مکاروں نے باتیں نکال کر اس کو, ان آیات کو ڈائلیوٹ کرنے کی کوشش کی. اور چونکہ عوام الناس پڑھتے نہیں ہیں لہذا ذہنوں میں یہ باتیں آتی بھی نہیں ہیں. کیا فرماتے دیکھیں کتنا کلیئر ہے. یہ سورہ فاطر کی دوسری آیت ہے. اللہ یوں فرماتا ہے جس کے لیے اللہ اپنی رحمت کا دروازہ کھول دے, من یفتح اللہ لہ, جس کے لیے اللہ کھول دے اپنی رحمت کا دروازہ, فلا ممسک لہا, کوئی اس کو روکنے والا نہیں ہے. اللہ کھول دے. وما یمسک, اور جس دروازے کو اللہ بند کر دے, فلا مرسل لہ, تو کوئی اسے کھول نہیں سکتا. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ, اور وہ ناقابل شکست, زبردست اور حکمت والا. پھر آیت نمبر 3 میں کیا فرمایا؟ فرمایا یا ایھا الناس, اے لوگو, اذکروا نعمت اللہ علیکم, اللہ نے جو تم پہ نعمت کی ہے, اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں اسے انہیں یاد رکھو. هل من خالق غیر اللہ, کیا اللہ کے سوا بھی کوئی خالق ہے؟ یرزقکم من السماء والارض, جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہو. لا الہ الا ہو, کوئی معبود نہیں سوائے اس کی. 3 چیزیں اکٹھی کر دی آیت میں. دیکھیں اللہ, نمبر 1 خالق وہی ہے, حل من خالق, ہے کوئی خالق کوئی اور. دوسری رازق, یرزقکم من السماء والارض. اور تیسری لا الہ الا ہو, معبود. خالقیت, رازقیت اور معبود ہونا یہ ایک ہی ذات کی خصوصیات. چیلنج کر رہا ہے کوئی آسمانوں اور زمین میں دوسرا جو تمہیں خلق کرتا ہو اور تمہیں آسمان و زمین سے رزق دیتا ہو؟ لا الہ الا ہو, وہ ایک ہی ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں. فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ, کہاں تم جھوٹ میں بھٹکائے جا رہے ہو اور کہاں تم غلط باتوں میں پھرائے جا رہے ہو, گمراہ کیا جا رہا تم. اتنا کلیئر. آیت نمبر 246. اب یہاں سے ایک اگلی داستان ہے, وہ بھی جہاد سے ہی مربوط, جو شروع ہو رہی ہے. میں اس کا کچھ پس منظر آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے بعد آہستہ آہستہ بنی اسرائیل اپنی خرابیوں کی وجہ سے تنزل کا شکار ہوئے, کمزور ہو گئے, اور بالآخر ایک قوم ان پہ حملہ آور ہوئی اور ان کو بری طرح انہوں نے ان کی قتل و غارت کی. ان کے گھروں سے, ان کی سرزمینوں سے نکال دیا ان کو, اور حتیٰ کہ ان کے نوجوانوں کو, ان کے بیٹوں کو انہوں نے اپنے غلام بنا کر مثلا ساتھ لے گئے. تو بہرحال کچھ عرصے کے بعد یہ اپنے زمانے کے نبی, کہ جن کا روایات میں نام سموئیل یا بعض میں یوشع, بعض میں شمعون آیا ہوا ہے, تو ان کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ آپ, ہم سے اب یہ ذلت برداشت نہیں ہوتی,
ہم سے ہمارے گھر چھین لیے گئے، ہمیں اپنی گھروں سے نکال دیا گیا، ہمارے بیٹے ہم سے چھین لیے گئے، ہم جہاد کے لیے آمادہ ہیں، آپ اس جہاد کے لیے ہمیں ہماری رہنمائی کرنے کے لیے ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیں۔ ملک بادشاہ کو کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی کو بھی چونکہ اس قوم کا مزاج پتہ تھا کہ جب ان کو کوئی ذمہ داری دی جاتی ہے تو یہ ہزار طرح کے بہانے کر لیتے ہیں اس ذمہ داری سے جان چھڑانے کے لیے۔ تو اللہ کے نبی نے ان سے کہا کہ تم نے ایسا تو نہیں کرو گے کہ یہ کام کر دیا جائے اور جہاد تم پہ واجب ہو جائے اور پھر تم نہ لڑو۔ انہوں نے بہرحال یقین دہانی کرائی۔ جب یقین دہانی لے لی ان سے اللہ کے نبی نے تو ایک بادشاہ کا نام اناؤنس کیا کہ جس کا انتخاب ان آیات کے بیان کے مطابق اللہ نے کیا تھا۔ ان کے نبی نے ان کو بتایا، جیسے ہی بادشاہ کا نام بتایا تو جو ان کی توقعات تھی، یہ سمجھ رہے تھے ہم جو بڑے بڑے لوگ تھے بنی اسرائیل کے سردار باثر لوگ جو گئے تھے نبی کے پاس، تو انہوں نے سمجھا کہ ہم میں سے کوئی بنایا جائے گا، لیکن اور یہ امیر لوگ تھے، باثر لوگ تھے۔ اللہ کی طرف سے اس کا نام آیا جو بالکل ایک غریب چرواہا تھا، قرآن نے جس کا نام طالوت طوئے سے بتایا۔ انہوں نے فوراً اعتراض کیا کہ اس کے پاس تو پیسے ہی نہیں۔ تو اللہ کے نبی نے جواب دیا کہ ایک تو یہ سن لو کہ اس کو میں نے نہیں چنا، اس کو اللہ نے چنا ہے، اور دوسرا لیڈرشپ کے لیے اللہ کے ہاں پیسہ معیار نہیں ہے، بلکہ معیار ہے شجاعت اور علم۔ ان دونوں چیزوں میں اللہ نے طالوت کو تم سے زیادہ گویا کہ عطا کیا ہوا ہے، تو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اپنی مرضی ہے اپنی سلطنت جسے عطا کرے۔ بہرحال ان لوگوں نے بات دل نخواستہ مان لیا، اور بعد میں پھر اگلی داستان جو ہے وہ شاید ان آیات تک ہم نہ پہنچ سکے، ان کو ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ پہلی آیت نمبر 246 ہے۔ الم ترا، کیا تو نے نہیں دیکھا، یعنی کیا تو نے غور نہیں کیا ان کے قصے پر، ان کی داستان پر۔ کن کا قصہ؟ الی الملأ من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل میں سے ملأ کسے کہتے ہیں؟ ملأ کہتے ہیں کسی بھی قوم کے یا قبیلے کے جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، باثر لوگ ہوتے ہیں، مالدار لوگ ہوتے ہیں، اور وہ کسی ایک رائے پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ اس گروپ کو، یعنی دو چیزیں ذہن میں رکھیں، ایک تو باثر لوگ، مالدار لوگ جن کو قوم کے بڑے سمجھا جاتا ہے، اور جب وہ ایک کسی رائے پر معاملے پہ اکٹھے ہو جائے تو ان کو ملأ کہتے ہیں۔ تو بنی اسرائیل میں سے کیا آپ نے ان ملأ، اس سرداروں یا اس بڑی جماعت کے بارے میں غور نہیں کیا؟ من بعد موسیٰ، جو موسیٰ کے بعد گویا کہ یہ ان کا زمانہ تھا۔ کس بات پہ غور نہیں کیا؟ اذ قالوا لنبی لہم، جب انہوں نے کہا اپنے نبی سے، یعنی جو ان کے لیے نبی تھا، ان کے زمانے میں نبی تھا، ان سب نے اس نبی سے کہا ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ، مبعوث کر، یعنی بنا دے ہم پر، بنا دے ایک بادشاہ ہمارے لیے، تو ہم کیا کریں گے؟ نقاتل، ہم قتال کریں گے، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں۔ یہ مطالبہ سن کر نبی نے کیا جواب دیا؟ قال هل عصیتم، نبی نے کہا کیا ایسا تو نہیں کرو گے، ان کتب علیکم القتال، اگر تم پر قتال واجب کر دیا جائے، اللہ تقاتلوا، یہ کہ تم پھر قتال نہ کرو، ایسا تو نہیں کرو گے؟ قالوا، انہوں نے کہا وما لنا، اور ہمیں کیا ہے، یعنی یہ انداز کیا تھا
کہ آپ دیکھ رہے تو ہیں ہم ہمارے سے گھر چھن گئے، بچے ہمارے چھین کے لے گئے، پھر ہم کوئی پاگل ہے کہ ہم جہاد نہیں کریں گے؟ ہم خود آپ کے پاس آئے کھڑے ہیں، آپ سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں، جہاد کی تیاری ہم کر کے آئے۔ قالوا، انہوں نے کہا وما لنا، اور ہمیں کیا ہے، اللہ نقاتل فی سبیل اللہ، کہ ہم قتال نہ کریں اللہ کے راستے میں، ہم کریں گے یعنی، وقد اخرجنا، جبکہ بے شک ہمیں خارج کر دیا گیا، نکال دیا گیا، من دیارنا، ہمارے گھروں سے، وابنائنا، اور ہمارے بیٹوں سے، یعنی ہمارے بیٹے بھی ہم سے چھین لیے گئے، قیدی بنا لیے گئے۔ پھر اللہ فرماتا ہے فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالِ، تو جب ان پر قتال لکھ دیا گیا، فرض کر دیا گیا، تولوا، وہ لوگ پھر گئے، الا قلیلا منہم، سوائے ایک قلیل تعداد کے، باقی یہ جتنے جوش میں بڑے نبی کے پاس آئے تھے ہم یوں لڑیں گے اور یہ کر دیں گے، پھر گئے، ایک قلیل تعداد کے علاوہ سارے پھر گئے، جہاد کے سے انہوں نے انکار کر دیا۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے، علیم، خوب علم رکھنے والی ذات کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ اس آیت کا ترجمہ تکرار کریں، 246 کا، کیا آپ نے موسیٰ کے بعد بنی اسرائیل کی ایک جماعت پر نظر نہیں کی جس نے اپنے نبی سے کہا آپ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کریں تاکہ ہم راہ خدا میں جنگ کریں؟ نبی نے کہا ایسا نہ ہو کہ تمہیں جنگ کا حکم دیا جائے اور پھر تم جنگ نہ کرو۔ کہنے لگے ہم راہ خدا میں جنگ کیوں نہ کریں جبکہ ہم اپنے گھروں سے نکالے گئے اور اپنے بچوں سے جدا کیے گئے۔ لیکن جب انہیں جنگ کا حکم دیا گیا تو ان میں سے چند اشخاص کے سوا سب پھر گئے، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ آیت نمبر 247۔ اب اس آیت میں جو انہوں نے مطالبہ کیا تھا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ بنا دیں، ایک لیڈر بنا دیں، نبی سے آ کر کہا کہ بنا دیں تاکہ ہم اس کی سربراہی میں قتال کریں۔ تو اس آیت کو انشاءاللہ ہم توجہ کے ساتھ سنیں گے۔ یہ آیت قرآن پڑھنے والوں کو ایک لیڈر اور رہنما کے اندر کیا صفات ہونی چاہیے، یعنی اگر مسلمان کو، البتہ یہ یونیورسل ہے، اللہ جب مسلمانوں کو بات کرتا ہے کوئی غیر مسلم بھی اس پہ عمل کر لے وہ نتیجہ لے گا، دنیا میں جو دنیا میں نتیجہ نکلنے والا ہے وہ لے گا، کہ اگر کسی کو اپنا سربراہ اور راہبر بنانا ہے اس کے اندر کیا خصوصیات ہونی چاہیے۔ دو بنیادی خصوصیات اس آیت کریمہ میں بیان کی جا رہی، توجہ کیجیے۔ اور جو اپنا کوئی معیار بنا کے لے آئے، جو قوم کے بڑے ہیں، جو بااثر لوگ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ لفٹ نہیں کراتا کہ یہ بڑے کہیں ناراض نہ ہو جائیں، ان کی مرضی کا بندہ بنا دو، تو وہ نہیں کرتا، بلکہ وہ کہتا ہے جو اصل معیار ہے اس کو بنایا جائے، چاہے ظاہری طور پہ وہ تمہارے سو کالڈ معیارات پر پورا نہ اترتا ہو۔ آیت نمبر 247 247، وقال لهم نبیہم، اور کہا ان سے ان کے نبی نے، ان اللہ، یقیناً اللہ نے، قد بعث، تم پر معین کر دیا ہے، مبعوث کر دیا ہے، لکم، تمہارے لیے، طالوت ملکن، طالوت کو بطور بادشاہ۔ قالو، جیسے ہی جو ان کے ذہن میں بات تھی اس کے برعکس اناؤنسمنٹ سنی انہوں نے کہ ہمارے مطلب کا تو بندہ نہیں بنایا۔ قالو، کہنے لگے، انا یکون لہ الملک علینا، اس کی بادشاہت بھلا ہم پہ کیسے ہو سکتی ہے؟
وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ. آپ دیکھیں کتنے سمجھدار تھے، پہلے اللہ کے نبی کے پاس آئے تاکہ اپنی مرضی کا بندہ ہماری بن جائے، لیکن بندوق نبی کے کندھے پہ رکھ کے چلائے گے، نبی نے کیا ہے. اب نبی کو تو گائیڈ کرتا ہے اللہ نے جس کا نام اناؤنس کروایا وہ ان کی توقعات، ان کے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا. اور جو تاریخی روایات میں ملتا ہے کہ طالوت کو جانتا ہی کوئی نہیں تھا. یہ بنی اسرائیل کی بات ہے. حضرت طالوت کے بارے میں جو روایات ہیں وہ یہ ہے کہ یہ ایک چرواہے تھے اور بڑے غریب تھے، البتہ قد کاٹھ میں، جسم کے اندام میں اور دانش اور تدبیر میں بہت زبردست تھے. بکریاں چراتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کا انتخاب کیا. یہ جناب حضرت یوسف کے جو بھائی تھے بنیامین، ان کی اولاد میں سے تھے، اور یہ بنی اسرائیل کی جو لڑیاں چلی تھی حضرت یعقوب کے بیٹوں میں سے یہ سب سے چھوٹا قبیلہ سمجھا جاتا تھا. ان کی جب بادشاہت اناؤنس کی گئی تو وہ جو بڑے بڑے تھے انہوں نے کہا ہم سارے بڑے ہیں، یہ تو کسی طریقے سے بھی ہم پہ بادشاہ نہیں بن سکتا. اور جو قرآن نے ان کی دلیل یہاں پہ ذکر کی ہے، پیسے نہیں ہے اس کے پاس، یعنی مالدار. آج دنیا کی سیاست میں بھی دیکھ لیں، بالعموم مالداروں کے ہاتھ میں ہے. مالدار پروپیگنڈا کروا سکتے ہیں، مالدار سب کچھ کر سکتے ہیں، غریب بندے کو کون پوچھتا. ہم بعض اوقات بعض جگہوں میں پوچھا کرتا ہوں کہ اگر آپ کے حلقے میں کوئی بندہ کھڑا ہو اور ایک دن طے ہو جائے کہ ان دونوں نے آ کے سپیچ دینی ہے اور اپنا اپنا بتانا ہے کہ میں کیا خدمات انجام دوں گا اور میں کیا کروں گا، تو پہلا بندہ تو آئے، اس کے پاس جناب 4-5-6 کروڑ کی گاڑی ہو، جیپ، اس میں بیٹھ کر آئے، آگے پیچھے جناب باڈی گارڈز ہوں، بندوقوں والے، وہ جناب آ رہے ہوں ویگوز میں، اور وہ اترے، اور اس کے بعد لوگ کہیں کہ دوسرا امیدوار کدھر ہے. پتہ چلے کہ وہ موٹر سائیکل والے کو اندر ہی نہیں آنے دے رہے. وہ موٹر سائیکل پر آیا ہے، اس کو اندر ہی نہیں آنے دے رہے. بہرحال اندر آنے دیں، اس کی گاڑیوں کے پاس وہ آ کے اپنی مثلاً فرض مثال کے طور پہ CD70 کھڑی کرے. تو اتنا بیان کر کے میں کہتا ہوں آپ کے خیال میں کون جیتے گا؟ سب کہتے ہیں جی وہی جیتے گا جس کی گاڑی ہے. اللہ تعالیٰ نے، یعنی ہم نے بہت سارے معاملات میں ہمارے معیارات الہی معیارات نہیں ہیں، پھر اس کے نتائج بھی نکل رہے دنیا میں. آخرت میں کیا نکلیں گے تو اللہ بہتر جانتا ہے. دنیا میں نکل رہے تو وہ نہیں کریں گے. اور یہ اعتراض، یعنی یہ معیار، دنیا میں مال کس کے پاس زیادہ ہے، کس کے کپڑے زبردست ہیں، کس کے آگے پیچھے باڈی گارڈ زیادہ ہیں، کس کی سواریاں زبردست ہیں، اس معیار کی وجہ سے مکہ اور طائف کے بڑے لوگوں نے رسول اللہ سے یہ کہا تھا کہ تم تو نبی ہو ہی نہیں سکتے. کیونکہ اگر اللہ نے ہدایت ہی کرنی تھی تو مکہ اور طائف میں اتنے بڑے بڑے سیٹھ رہتے ہیں، اتنے بڑے مالدار رہتے ہیں، تمہیں کہاں سے بنا دیا؟ تمہارے اندر تو کوئی بات ہی نہیں ہے. نبی کسی سیٹھ کو ہونا چاہیے تھا، قرآن کسی بڑے امیر آدمی پہ اترنا چاہیے تھا. تو اللہ نے ان کے جواب میں فرمایا رسول اللہ سے خطاب کر کے، اہم یقسمون رحمت ربک، اے رسول کیا تیرے رب کی رحمت کو یہ لوگ تقسیم کرتے کس پہ ہونی اور کس پہ نہیں ہونی؟ یہ ان کے پاس معیار ہے، ان کو پتہ ہے کہ کس پر رحمت ہونی ہے، کس کو نبی بنایا جائے گا، کس پہ قرآن نازل ہوگا، کس پہ نہیں، یہ بتائیں گے. تو قرآن مجید کے سے استفادہ کرنے کے جو یعنی طریقے، ان میں سے ایک بنیادی بات یہ ہے کہ ہم دیکھیں کہ اللہ کیا معیار دیتا ہے اور ہماری نظروں میں معیارات کیا ہے، اور کوشش کریں کہ اپنے معیار کو اللہ والا معیار بنانے کی کوشش کریں، نہ کہ جو عام دنیا داروں کے معیارات ہوتے ہیں. اور یہ طول تاریخ میں ایک ہی جیسے رہے، نہ کہ رسول اللہ کے زمانے کے سیٹھوں کا معیار غلط تھا تو یہ ان کا صحیح تھا، ان کا بھی وہی تھا. ان کا طالوت کیسے بن سکتا ہے؟ طالوت کے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں.
وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ، اور ہم احق ہیں یعنی زیادہ حق رکھتے ہیں، بالملک سلطنت کا، بادشاہت کا، منہ اس کے مقابلے میں، کیوں؟ وَلَمْ يُؤْتَ معذرت، اور اس کو عطا نہیں کیا گیا، کیا نہیں عطا کیا گیا؟ سعۃ من المال، مالی وسعت، مال کی کثرت اس کو ملی نہیں، یہ کہاں سے بادشاہت کرے گا؟ قال، اللہ کے نبی نے ان سے کہا، ان اللہ اصطفاہ علیکم، گویا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم نے توجہ نہیں کی کہ میں نے کیا کہا تھا، بے شک اللہ نے اس کو تم پر منتخب کیا، اللہ نے اسے چنا ہے۔ یعنی اتنا بندہ ڈھیٹ بھی ہو جاتا ہے کہ نبی کہہ رہے کہ اللہ نے اس کو بنایا، وہ کہہ رہے یہ کیسے بن سکتا ہے؟ جب انسان کے معیارات مختلف ہوں تو پھر اللہ کے فیصلوں پر بھی انسان راضی نہیں رہتا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اے اللہ نے کیا کر دیا؟ دوبارہ تکرار کی، بے شک اللہ نے اس کو تم پر چنا ہے، اور تم جو پیسے کہہ رہے ہو، وَزَادَهُ، اور اسے زیادہ کیا ہے طالوت کو، بسطتاً وسعت میں، کس چیز میں؟ فی العلم والجسم، علم میں بھی، صلوات پڑھیے محمد والے، فی العلم والجسم، علم میں بھی اور جسم میں بھی، یا جسم سے مراد موٹاپا نہیں ہے، جسمانی طاقت ہے، یعنی یہ شجاعت میں بھی، جسمانی طاقت میں بھی تم سب سے بڑھ کر ہے، اور علم میں بھی، دانش میں بھی تم سب سے بڑھ کر ہے۔ اور یہ گویا کہ دو بنیادی معیار ہے کہ جو قرآن بتا رہا ہے، اللہ بتا رہا ہے کہ ایک لیڈر میں اور ایک راہبر میں ہونے چاہیے، تاکہ وہ صحیح طریقے سے اپنی قوم کو آگے لے کر چل سکے۔ اور ہمارے یہاں ماشاءاللہ ایسے لیڈرز بھی پائے جاتے ہیں کہ جن کو قرآن کریم کی مختصر ترین صورتیں بھی صحیح طرح پڑھنی نہیں آتی، اور ملت ان کو ماشاءاللہ بڑے اچھے طریقے سے منتخب کرتی ہے۔ جب دین کسی قوم کی نظروں میں بالکل حقیر ہو جائے اور دنیا معیار بن جائے، پھر ایسا ہی ہوتا ہے۔ امپورٹنٹ نہیں ہے کہ میں اگر کسی کو اپنے سربراہ کے طور پر چاہے ووٹ دے رہا ہوں، چاہے کچھ کر رہا ہوں، انسان دین نہ دیکھے اس کا۔ دین سے مراد میں یہ نہیں کہہ رہا کہ عالم دین ہونا چاہیے، دین سے مراد دیندار، بالآخر اللہ کا لحاظ رکھنے والا، بالآخر کچھ نہ کچھ اللہ سے، اللہ کے بارے میں شرم و حیا رکھنے والا، اس سے خیر کی توقع ہے، ورنہ پھر خیر کی توقع کم ہی رکھی جائے۔ اور ہمارے ملک پاکستان کا المیہ یہ ہے کہ جو نعرہ اسے بنانے کے لیے لگایا گیا وہ دین کا نعرہ تھا، لیکن اس کے بننے کے بعد جلد ہی یہ زیادہ تر درندوں اور جانوروں کے ہاتھوں میں چیر پھاڑ کرنے والوں کے پاس رہا ہے، اور سب نے مل کر باری باری اس کو چیرا پھاڑا ہے، اور لہٰذا اس کی جو حالت ہے پاکستان کی، اللہ تبارک و تعالی ہم پہ رحم فرمائے۔ اور اللہ تب تک رحم نہیں فرماتا جب تک کوئی قوم خود اللہ کی رحمت کے قابل اپنے آپ کو نہیں بناتی۔ ان کے نبی نے کہا، بے شک اسے اللہ نے تم پر چنا ہے اور اسے زیادہ کیا ہے، علم میں بھی اور جسمانی قوت میں بھی، واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اور اللہ عطا کرتا ہے اپنا ملک یعنی اپنی سلطنت جسے چاہتا ہے۔ توجہ کیجیے، اب یہاں پر اس آیت پر اگر آپ غور کریں تو یہ آیت جو ہے
کہ اللہ جسے چاہتا ہے بادشاہ عطا کرتا ہے. یہ کوئی چور کا بچہ نہیں کہہ سکتا کہ جو بیٹھ جائے آ کر کسی بھی ناجائز طریقے سے اقتدار لے لے اور پھر قرآن کی آیت پڑھنا شروع ہو جائے. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء. یہ کوئی ملعون کرپٹ چور فراڈیا نہیں کہہ سکتا. ورنہ تو فرعون اور یہ سارے پھر، کیونکہ اللہ یہاں پہ کیا فرما رہا ہے؟ اللہ جسے چاہتا ہے اپنی سلطنت عطا کرتا ہے. اگر سب کے لیے ہوتی تو زیادہ پاپولر تو پھر وہ والا ڈیسیجن ہونا چاہیے تھا جو وہ ملا نے کہا تھا کہ ہمارے پاس پیسے زیادہ ہمیں بنا دو. تو نبی کو ریزسٹنس برداشت ہی نہ کرنی پڑتی اگر انہی کی مرضی کا فیصلہ کر دیتا. لیکن قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ خداوند عالم کے اپنے معیارات ہیں، ان معیارات کے مطابق اگر کوئی آئے تو یہ اللہ کا نمائندہ ہے، اور اگر کوئی چور، کوئی فراڈیا، کوئی ظالم کسی بھی طریقے سے آ کے اوپر چڑھ کے بیٹھ جائے تو یہ اللہ کا نمائندہ نہیں ہو سکتا، چاہے لاکھ دفعہ آیتیں پڑھتا رہے اور کہے کہ اللہ نے مجھے عطا کیا. یہ بات سمجھ لیں، یہ بات سمجھ لیں، کیونکہ بنو امیہ نے اسلام کی تاریخ میں سب سے پہلے یہ گندگی پھیلائی تھی. عوام الناس کے ذہن میں یہ والی آیات کا پرچار کر کے، ٹھیک ہے. مثلا اگر یزید تخت پہ بیٹھا ہے، آیا اللہ کی مرضی کے بغیر پتہ ہل سکتا ہے؟ پبلک کیا کہے گی؟ نہیں ہل سکتا. تو پھر یزید اللہ کی مرضی کے بغیر بیٹھا ہے؟ نہیں. تو پھر امام حسین کو کیوں اعتراض ہے یزید کے بیٹھنے پر؟ یعنی اللہ کے حکم پر اعتراض ہے. تو پبلک زیادہ تر اینالائز نہیں کرتے چیزوں کو، جس طرح کی گھول کے پلائی جائے پی لیتے ہیں. خاص طور پہ اگر گھول کے پلانے والا کوئی ماہر خطیب ہو، ان کو پتہ نہیں چلتا. جبکہ اگر یہ موضوع انسان دیکھنا چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو بھی کرسی پہ بیٹھا ہو اللہ اس کو بٹھاتا ہے، تو اس کو پورے قرآن مجید کی آیات دیکھنی چاہیے. جب یہ آیت پڑھی جائے تو اس کو جواب میں پھر یہ بھی کہا جائے کہ یہ بھی تو قرآن میں ہی ہے. کیا؟ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ، وہ لوگ، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا، وہ لوگ کہ جنہوں نے ظلم کیا ہے وہ ہرگز گمان نہ کرے انما نملی لہم خیر لانفسہم، ہم جو انہیں ڈھیل دیے جا رہے ہیں وہ ان کے لیے خیر ہے. میری بادشاہت لمبی ہوتی جا رہی ہے، مجھے میرا ٹینیور ڈبل ہو گیا ہے، میرے تو جناب یہ ہو رہا ہے. یہ اللہ فرما رہا ہے کہ ہرگز گمان نہ کریں وہ جو ظالم ہے کہ ہم جو ان کی مدت بڑھا رہے ہیں یہ ان کے لیے خیر ہے. بل ہوا شر لہم انما نملی لہم لیزدادوا اثما، ہم صرف اس لیے ان کو ڈھیل دے رہے ہیں تاکہ وہ گناہ میں اور زیادہ ہو جائیں. یعنی اللہ ان کا اور گھیراؤ کر رہا ہے، اور وہ بدبخت کیا سمجھ رہا ہے؟ اللہ نے مجھے ملک عطا کیا، اللہ نے تجھے ڈھیل دی ہے کیونکہ تو تھا ہی خراب، اب تجھے ڈھیل دی ہے تاکہ اور تو اپنے اس گناہ میں غرق ہو جا. چونکہ اللہ نے ہر ایک کے لیے ایک مہلت اور ایک مدت معین کر رکھی ہے. تو جب ان آیات کو ملا کے دیکھا جائے، یاد رکھیں قرآن مجید میں جو موضوعات بیان ہوئے ان کے بارے میں صحیح رائے کب قائم ہوتی ہے؟ جب اس موضوع سے مربوط جتنی آیات ہیں سب کو سامنے رکھا جائے. سب کو جب سامنے رکھا جائے گا تب پتہ چلے گا کہ تصویر اصل میں ہے کیا. ورنہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ اپنے نظریے کے مطابق والی آیت لے لی. دوسرا ہے ہدایت لینے کا طریقہ کیا ہے کہ تمام آیات جو ایک موضوع کے بارے میں آئی ہیں ان کو سامنے رکھا جائے، پھر دیکھا جائے کہ نتیجہ کیا نکلتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف پہلوؤں سے ایک ہی موضوع کے بارے میں بات کی ہوتی ہے. لہٰذا ایک آیت کو پکڑنا اور کہنا کہ مجھے تو اللہ نے بادشاہت عطا کی ہے، ایسا نہیں ہوتا. اللہ جنہیں اپنا
جنہیں جائز قرار دیتا ہے وہ معیار بھی بتائیں، اور اللہ جنہیں ناجائز قرار دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہیں اب یہ مل گیا ہے تاکہ تم اور گناہ میں غرق ہو جاؤ، وہ یہ نہیں کہہ سکتا اللہ نے مجھے عطا کیا۔ اللہ کی عطا اللہ کی لعنت نہیں ہوتی، بلکہ وہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے اور وہ ظالموں کے حصے میں نہیں آتی۔ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اور اللہ جسے چاہتا ہے اپنا ملک عطا کرتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ وسعتوں والا۔ یہ واسع، ٹھیک ہے، یہ استعارہ ہے اللہ کی بے نیازی کے لیے، چونکہ ہر محدود وسائل والا کہیں نہ کہیں تنگی کا شکار ہو جاتا ہے۔ مثلا اتنا پیسہ چاہیے کام کرنے کے لیے، نہیں ہے، نہیں کر سکتا میں کہا۔ واسع، وہ ذات کہ جس کے پاس وسعت ہی وسعت ہے، کسی معاملے میں کبھی کسی چیز کی تنگی اس کو نہیں روک سکتی، تنگی اسے پیش ہی نہیں آتی۔ واللہ واسع، واسع وسعتوں والا یعنی بے نیاز، اس کا ہاتھ کھلا ہے، اس کے خزانے بے حساب ہے۔ علیم، خوب علم رکھتا ہے۔ یہاں پر اس علیم سے کیا مراد ہے؟ یہاں پہ علیم سے کیا مراد ہے؟ کس کو چنا جائے گا لیڈر، کس کو چنا جائے گا سربراہ، کیا صفات ہونی چاہیے ایک لیڈر میں، ایک بادشاہ میں، ایک سربراہ میں، اللہ خوب علم رکھتا ہے۔ اس کے مقابلے میں اپنے معیار بنا کر مت لاؤ۔ اور ہم اس نقطے پہ آج کے درس کو تمام کریں کہ انصافاً اگر دیکھا جائے تو یہ جو دو صفات ہیں، تاریخ اور احادیث وغیرہ اس بات کی گواہی دیتی ہیں کہ یہ جو علم اور جسم، یعنی عالم ہونا اور شجاع ہونا، یہ جسم سے مراد جسمانی طاقت ہے اور شجاعت ہے، ان دونوں میں امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ان دو صفات میں وہ تمام صحابہ کرام سے ممتاز نظر آتے ہیں، بلند نظر آتے ہیں۔ لہٰذا علم کا معاملہ ہو یا شجاعت کا معاملہ ہو، یہ دونوں صفات اس ہستی میں تمام سے بڑھ کر پائی جاتی ہیں۔ اگر ہم تمام احادیث اور روایات کو سامنے رکھیں اور دیکھیں کہ کون ان دو صفات میں سب سے بڑھ کے تھا، تو آج بھی ہمیں پتہ چل جائے گا کہ علی ابن ابی طالب ان دو صفات میں، ان دو معیارات میں سب سے بڑھ کے تھے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ ہم اس آیت کے ترجمے کو تکرار کر دیں اور یہیں پہ آج کے درس کو ہم تمام کرتے ہیں۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 247۔ اور ان کے پیغمبر نے ان سے کہا، اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ مقرر کیا ہے۔ کہنے لگے، اسے ہم پر بادشاہی کرنے کا حق کیسے مل گیا، جبکہ ہم خود بادشاہی کے اس سے زیادہ حقدار ہیں، اور وہ کوئی دولت مند آدمی تو نہیں ہے۔ پیغمبر نے فرمایا، اللہ نے تمہارے مقابلے میں اسے منتخب کیا ہے، اور یعنی تم سے اس مرادی نے تمہارا مقابلہ کرنے کے لیے، یعنی جو امیدوار تھے ان امیدواروں میں سے اللہ نے اس کو منتخب کیا ہے، اور اسے علم اور جسمانی طاقت کی فراوانی سے نوازا ہے، اور اللہ اپنی بادشاہی جسے چاہے عنایت کرے، اور اللہ بڑی وسعت والا دانا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ پروردگار عالم قرآن کریم سے مانوس ہونے کی، انس کی، اور اہل بیت اطہار کی تعلیمات سے مانوس ہونے کی، اور اپنی زندگیاں انہی کے بتائے ہوئے نظریات اور اعمال کے سائے میں گزارنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔